بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم نہج البلاغہ کے کلمات قصار کو مل کر پڑھ رہے ہیں اور اس کو جان رہے ہیں اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ آج ہم حکمت 458 اور 457 کو پڑھیں گے بھی اور اس کی شرح کا بھی مطالعہ کریں گے۔ بڑا آسان رستہ ہے، بہت باریک نکتہ ہے کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے۔ اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ باب العلم سے شہر علم تک کا سفر طے کرنے کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور آئیے آج جس مقام پر ہم ٹھہرے ہیں حکمت 458 پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی شرح جو کہ محترمہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ نے ہمارے لیے تحریر کی ہے وہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ حکمت 458۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے سچائی باعث نقصان ہو اسے جھوٹ پر ترجیح دو، خواہ وہ تمہارے فائدہ کا باعث ہو رہا ہو، اور تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں، اور دوسرے کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے رہو۔ اور آئیے اب اس کے بارے میں مختصراً اور آسان انداز میں مل کر پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس حکمت میں 3 چیزوں کو خدا پر ایمان کی دلیل قرار دیا ہے: ایک سچائی، دوسرے عمل، اور تیسرے خوف خدا۔ سچائی ایمان کی علامت ہے۔ مادی فائدے کے لیے جھوٹ بولنا سراسر نقصان ہے، اور وہ سچ کہ جس کے سبب بظاہر نقصان ہو رہا ہو اصل میں ایک فائدہ ہے اور ایمان کی نشانی بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 105 ترجمہ، کہ جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں جنہیں اللہ کی آیات پر یقین نہیں، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 105 جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ یہ آگے چلتے ہیں کہ اصل میں سچائی ایمانداری کڑوی دوا کی طرح سے ہے اور جھوٹ نقصان دہ کھانے کی طرح۔ دانشور انسان کو شفا دینے والی دوا کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے، اور دانشور انسان ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ شفا دینے والی دوا کو ترک نہیں کرتے۔ قرآن کے کلام کی بہترین تفسیر نہج البلاغہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ خدا کلام کرتا ہے اور حجت خدا تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں، کچھ معاملات ایسے نظر آتے ہیں کہ جن پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ کیا زندگی یا اہم مسلم مفادات کو خطرے میں ڈالنے کا حق ہے؟ اور ایسے فتنہ پرور حالات میں کہ جب اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اگر سچ بتانا ہے تو ظلم کا شکار ہو یا جان و عزت پر بن جائے، اس طرح کے معاملات کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقیے کا حکم دیا ہے۔ بغداد کی گلیاں گواہ ہیں کہ شیعہ نے علی علیہ السلام کے لہو سے گارا بنوا کر ان کو دیواروں میں چنوایا گیا، اور نسل سادات کو ہر ممکن ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے میں تقیہ اختیار کر کے لوگوں کی جان کو بچانے کا حکم نسل سادات اور محبان اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت کا سبب بنا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکم امام کے پیش نگاہ آج بھی مدینہ منورہ میں حکومت وقت کے ظلم و جبر کی وجہ سے 80% مومن تقیے میں ہیں۔ اور اب آئیے، سچائی کے بعد امام علیہ السلام نے عمل کو ایمان کی دوسری نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ صرف زبان سے ہی بڑی یا اچھی باتیں کرنا کافی نہیں ہے، اعتقاد راسخ کے لیے قول و عمل کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ صف کی آئیے آیت نمبر 2 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ تھی سورہ صف کی آیت نمبر 2۔ پھر اسی طرح سے اس کو پڑھ کے ہوتا ہے کہ انداز سرزنش ہے، اور پھر ایک مقام پر فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 کہ اور جس بات کی تجھے خبر ہی نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ تیسری اور آخری نشانی کا جو اظہار مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہو تو خدا کے فضل سے ہدایت مانگو۔ امام علیہ السلام کے اس قول میں کتنے آداب معاشرت، کتنے آداب گفتگو پنہاں ہیں کہ جب دوسروں کے بارے میں بات کریں الزام نہ لگائیں،
کسی کی اپنے الفاظ سے تضحیق نہ کریں، مسلمان کو ناراض نہ کریں، خدا کی رضا کو پیش نگاہ رکھیں۔ ذرا غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے تمام صفات تقوی ہی کی بیان کی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آداب کلام و آداب بیان کیا ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں۔ آئیے نہج البلاغہ کی جھروکوں میں جھانکتے ہیں، وہاں پہ مزید حکمات اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے حکمت 182 میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حکیمانہ بات پر خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی نہیں۔ اب آئیے حکمت 381 میں فرمان امام کو دیکھتے ہیں کہ کلام تمہارے قید میں ہے، جب تک تم نے اسے کہا نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی بڑی نعمت کو چھین لیتی اور مصیبت نازل کر دیتی ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، حکمت 382 کو پڑھتے ہیں، جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام اعضاء پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا۔ اور اب آئیے حکمت 411 میں ارشاد امیر المومنین علیہ السلام پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرما رہے ہیں مولا کہ جس ذات نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اسی کے خلاف اپنی زبان کی تیزی صرف نہ کرو، اور جس نے تمہیں راہ پر لگایا ہے اس کے مقابلے میں فصاحت گفتار کا مظاہرہ نہ کرو۔ اب دیکھیے امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں میں وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو متقین کی ہیں۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں شیان امام بن کر امام علیہ السلام کے الفاظ کو عمل میں ڈھال سکیں اور مولا کا ایک ایک لفظ سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب آئیے حکمت 457 کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دو ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طلبگار دنیا۔ آئیے اس خوبصورت حکمت کو مزید جاننے کے لیے اس کی شرح کو مختصراً اور آسان الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس گفتار حکمت میں دو گروہ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو ہرگز سیر نہیں ہوں گے، ایک طالب علم اور دوسرے طالب دنیا۔ اب آئیے مزید جانتے ہیں۔ طالبان علم ہرگز طلب علم سے سیر نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کی کوئی حد یا سرحد معین ہی نہیں ہے۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، دیکھتے ہیں ترجمہ، اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ سب قلم ہو جائیں اور دریا اس کے بعد اس دریا میں 7 اور دریا سیاہی کیا ملے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہم نے سورہ لقمان کی آیت 27 کو پڑھا۔ اب دیکھیں ایسا کیوں ہے کہ طالب علم کی طلب علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ جیسے جیسے انسان علم کے راستے میں آگے بڑھتا کائنات کی سچائی آشکار ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ ہم علم کے راستے میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہم پر کائنات کی سچائی آشکار ہوتی جاتی ہے، انسان کی روح سرشار ہوتی ہے۔ حقیقت میں علم انسان کی روح کی بنیادی غذا ہے۔ علم کے راستے پر سفر کرنے سے اپنی کم علمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم جسے بہت علم سمجھتے تھے وہ تو اسلام متناہی سمندر کا صرف اور صرف ایک قطرہ ہے۔ بس یہی احساس سیر نہیں ہونے دیتا۔ خدا قرآن کریم میں فرما رہا ہے، آئیے سورہ اسراء کی آیت 85 کو پڑھتے ہیں، ترجمہ، اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے سورہ اسراء کی آیت 85 کو پڑھا۔ ایک طالب علم کو اس راستے میں وہ خوشی ملتی ہے، کون سا راستہ؟ علم حاصل کرنے کا راستہ۔ اس میں اس کو وہ خوشی ملتی ہے کہ جو بادشاہوں اور شہزادوں کو بھی میسر نہیں۔ خدا بحق در مدینۃ العلم ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ سیراب دونوں نہیں ہوتے، مگر
طالب علم کی جتنی طلب بڑھتی ہے وہ کائنات کے خالق کے قریب ہوتا جاتا ہے، خدا کی معرفت بڑھتی ہے، نگاہوں سے پردے اٹھنے لگتے ہیں، مشکل علمی گتھیاں سلجھانے سے روح اور قلب کو بہت سکون ملتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا کام جاری رہتا ہے۔ آئیے نظر کرتے ہیں ہمارے ارد گرد آج کی پھیلی ہوئی سائنس کی یہ ترقی، خلاؤں میں سفر، ستاروں پر کمند، سمندر کی تہ میں سفر، زمین کے پاتال تک رسائی، تیز رفتار سواریاں اور انگلی کے پوروں پر تمام دنیا کی معلومات۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ترقی علم کے متوالوں کی کہانی اور فرمان امام پر ہر دور میں مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے، یہ سب چیزیں۔ اور دوسرے طالب دنیا کے پر نظر کرتے ہیں کہ جو عشق دنیا میں گرفتار ہیں اور ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور وہ طالب دنیا کہ جو عشق کی دنیا میں گرفتار ہو جائے، چاہے اسے ہفتے اقلیم کی دولت ہی کیوں نہ مل جائے، اس کی اور اس کی خواہش ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی چاہت دنیا کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، حل من مزید کی خواہش میں وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، پیاسا جتنا پیتا ہے سیراب ہی نہیں ہوتا، بلکہ پیاس اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور جتنی طلب دنیا بڑھتی ہے اور جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ کبھی رکتی نہیں۔ انسان خالق کائنات سے دور، معرفت رب سے بے بہرا، نگاہیں حقیقت دیکھنے سے عاجز ہو جاتی ہیں، اور پھر تعلیم بھی دنیا طلبی رہ جاتی ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد دنیا خالی ہاتھ۔ آج اپنے معاشرے میں ارد گرد پھیلی دنیا میں مولا کے قول کو ہم سچ دیکھ رہے ہیں اور ہم گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم نے جو 2 حکمات پڑھی، حکمت 458 اور 457، ہم دعا کرتے ہیں اور کہ مولا ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائیں اور ہمارا ہاتھ تھام لیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔